ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر زبانیں کھولی اور نازیبا کلمات کہے، اور آج تک یہ جموں جس میں آج تک ہم نے امن سلامتی چین کی بہاروں کو قائم رکھا ہے، یاتری آتے ہیں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، وادی میں جاتے ہیں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کشمیری لوگوں نے اپنی تحریک چلائی، بے شک چلائی، لیکن کوئی بھی بندہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کسی ٹورسٹ کو، کسی اپنے مذہبی جگہ پر کسی بندے کو جانے والے کو کبھی کسی کشمیری نے نقصان پہنچایا ہو۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی کو، ہمارے بندوں کو جہاں پہنچے وہاں ظالموں نے ڈنگ مارنے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہمارا وہ دکھتا ہوا درد ہے کہ آج ہم اس 26 جنوری کے موقع سے پہلے اس بیان کے ذریعے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ستم سہ کے بھی چپ ہیں ہم، یہ وفاداری ہماری ہے۔ اگر ہم ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے۔ یہ لال قلعہ ہو یا تاج محل ہو، بہت اتراتے ہو جس پہ تم، یہ فنکاری ہماری ہے۔ تمہیں تمہارے پچھلوں نے کیا دیا ہے؟ اگر تم لال قلعہ پہ اتراتے ہو ہندوستان میں، اس کے بغیر کیا ہے؟ یہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ اگر جامع مسجد کے مینارے گونجتے ہیں، یہ ہماری دین ہے۔ اگر ٹورسٹ آ کے تاج محل دیکھتا ہے، یہ ہمارے پچھلوں کی دین ہے۔ جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یوم جمہوریت اور مسلمان۔ اللہ پاک مجھے اس موضوع کے اوپر چند لمحے گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے 15 اگست سے پہلے جو میں نے ایک بیان کیا تھا، اس میں میں نے ایک بات بولی تھی، تھوڑا اسی سے اگر میں اپنے اس موضوع کو آج جوڑ لوں تو کافی بہتر رہے گا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک ہے تحریک آزادی ہند اور ایک ہے قربانی آزاد ہند۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، دونوں برابر۔ قربانی جو دی ہیں ہندوستان کی آزادی میں وہ مسلمانوں نے دی، کیونکہ آخری مغلیہ حکومت کا چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر، جس نے کالا پانی میں جا کے 5 شعر اس غزل کے لکھے تھے اور اس میں کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ اور پھر بڑا مشہور شعر بھی یہ انہی کی اس غزل کا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ المختصر بیائنی ہی اسی طرح جس طرح تحریکیں تو بعد میں چلیں، جو قربانی دینے کا وقت تھا، جہاں قتل عام کی بات تھی، جہاں مسلمانوں کو اور عام لوگوں کا خون بہایا جا رہا تھا بہادر شاہ ظفر کے بعد پانی پت کے اندر، کیونکہ اکثر اضلاع کے اندر حکومت مسلمانوں کی تھی اور خون بھی جو انگریزوں نے آ کے بہایا وہ کس کا بہایا ہے؟ مسلمانوں کا۔ پھر جو تحریک چلی ہے اس میں بھی مولانا فضل حق خیر آبادی سے لے کر عنایت اللہ شاہ کافی تک جتنے اجلہ علماء تھے انہوں نے اس میں رول ادا کیا، لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج صرف آئین ہند کے حوالے سے گفتگو کروں۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی کی یکجہتی سے کافرانہ نظام اور یہودی کلچر سے آزاد ہوا۔ بیائنی ہی اس کے 15 دنوں کے بعد 29 اگست کو آئین ہند کی بنیاد کے لیے اکٹھے ہوئے، یعنی 29 اگست 1947 کو۔ اور اس جد و جہد کے اندر 35 مسلمان علماء اور حکمران شامل حال رہے۔ کتنے؟ 35۔ اب یہاں رک کر تھوڑی سی 1-2 چیزیں میں اہم عرض کر دوں۔ ملک ہندوستان رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، یہ خصوصیت۔
دوسری بات، رنگ، نسل، مذہب کے اعتبار سے بھی باقی ممالک سے الگ اور مختلف اور ایک اپنی جہت رکھتا ہے۔ ہر 100 کلومیٹر کے اوپر زبان بدل جاتی ہے۔ یہ خوبی ملک ہندوستان کے اندر ہے۔ ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہ خوبی بھی ملک ہندوستان کے اندر ہے۔ لہٰذا ہندوستان کے آئین کی بنیاد رکھنے کے لیے ضرورت تھی ایسے قانون کی جو سیکولر اور جمہوریت کے اوپر قائم و دائم ہو۔ اس کے لیے مولانا حسرت موہانی نے ایک عظیم کردار ادا کیا۔ اور اگر تھوڑا سا میں اپنے دکھ کو چھیڑ لوں، مجھے ایک جگہ کسی بندے نے پوچھا تھا کہ ملک ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کا کیا رول ہے، کہاں کھڑی ہے، تو پلٹ کے میری نظر نہ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس سپیچ کے اوپر جا کے اٹک گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے جب بٹوارا آیا ہندوستان اور پاکستان کا، اس کے پیچھے کیا وجوہات رہیں، وہ ایک امر آخر ہے، اس کے اوپر میری گفتگو نہیں ہے۔ لیکن ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر مسلم لیگ کی بنیاد کیوں پڑی، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ المختصر توجہ کے ساتھ چند باتیں۔ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہو گیا تو اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تقریر ہے جس کو ہر سیکولر ہندو ہو یا مسلم ہو بڑی آسانی سے اس کے گن گاتا ہے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بڑی غلطی اور کوتاہی بھی ہے جس کی سزا آج تک ہندوستان کے مسلمان بھگت رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس جملے کے اوپر نظر نہیں ڈالی۔ جہاں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہ الفاظ تحریر میں اور تقریری طور پہ موجود ہیں اس نے کہا، اے مسلمانوں جو بٹوارے کے بعد دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہو، تمہیں لال قلعہ کے مینارے آواز دے رہے ہیں، تمہیں دہلی کی جامع مسجد آواز دے رہی ہے، تمہیں خواجہ غریب نواز ہند کا مزار آواز دے رہا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ اسی بیان کے اندر ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جس سے مسلمانوں کی سیاست پاش پاش ہو جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی کہا تھا کہ اب مسلمانوں کو کسی الگ تحریک یا کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان یہاں کی جو سیکولر پارٹی ہیں، کانگریس برہمنوں کی تھی، سماج وادی پارٹی ہے، جو بھی سلسلے، اس ٹائم تو فقط کانگریس تھی، کہا کہ خالی کانگریس کے ساتھ الحاق رکھ کے تو زندگی کے دن نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کے اوپر جو نارتھ کے مسلمان تھے، ساؤتھ ہو گیا کیرلا ایریا، اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمان تھے، ابوالکلام کی اس بات کے اوپر آمن نہ صدق نہ کر کے بیٹھ گئے اور اپنا کوئی سیاسی وجود قائم نہ کر سکے۔ اس کے برعکس کیرلا کے اندر ساؤتھ میں، کیونکہ ساؤتھ کی تہذیب بھی الگ، تمدن بھی الگ، لینگویج بھی الگ، نہ تو ابوالکلام آزاد صاحب مرحوم کی یہ آواز زبان کے اعتبار سے کیرلا والے لوگوں تک پہنچی اور نہ انہوں نے اس کے اوپر کان دھرنا چاہا، اور انہوں نے ایک عقلمندی کا ثبوت دیا اور ہندوستان کے جو نارتھ ایریا کے مسلمان ہیں ان کی بانسبت ساؤتھ کے مسلمان باشعور اور ذہنی بیداری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے انڈین یونین مسلم لیگ کا قیام کیا، IUML۔ اس کے پیش نظر وہاں جو بنیاد رکھنے والے تھے مولوی اسماعیل مرحوم، انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ جہاں کا CM پھر مسلمان بھی رہا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کا پس منظر یہ ہے کہ جمہوریت اور سیکولر کے تحت، آئین ہند کے تحت، جہاں ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لا سکتا ہے، ہندوستان کے قوانین کے تحت ایک ایسی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لانا جس کا صدر بڑا چلانے والا تو مسلمان ہو، لیکن اس کے بیچ میں جو شامل حال ہوں وہ کسی بھی مذہب کا بندہ اس کے اندر آ کے شامل ہو سکتا ہے، یہ ہے اس کا ایک پس منظر۔ جو نارتھ کا ایریا تھا اس کے اندر مسلمان کوئی اپنا سیاسی وجود قائم نہ کر سکے۔ ہاں،
یہ بات بھی مجھے یاد آتی ہے تو میں کر دوں توجہ. کیرلا کے اندر جہاں باقی 3 پارٹیاں تھیں وہاں کانگریس کا بڑا رول تھا، لیکن کانگریس نے جب بھی وہاں سرکار بنائی ہے وہاں انڈین یونین مسلم لیگ کے ساتھ میں اپنا گٹھ جوڑ کر کے سرکار بنائی. باقی جو 3 پارٹیاں تھیں انہوں نے اس کو پسے پش ڈالا. کیرلا کے مسلمانوں کی آرزو یہ ہوئی کہ ہم سوت سے نکل کے جو نارتھ کا ایریا ہے وہاں بھی اس مسلم سیاست کی بنیاد رکھیں. تو کانگریس نے یہ بات اس ٹائم کہی تھی کہ اگر ہم کیرلا کے اندر حکومت بنانے کے لیے آپ کے محتاج ہیں تو اس لیے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک زیادہ ہے، ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم یہاں سے نکال کے آپ کو یو پی کے اندر لے کے اپنے ساتھ میں جوڑ کے ایک اپنے مد مقابل ایک بڑی پارٹی کو کھڑا کر لیں. یہ سازشیں مسلمانوں کے ساتھ کب سے ہوئی ہیں، کس چیز کے پیش نظر ہوئی ہیں، اس ٹاپک کے اوپر میں نہ جاتے ہوئے 3-4 چیزیں میں آج کے حوالے سے عرض کروں. 26 جنوری کو ہر دینی ادارے میں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں چھٹی ہوتی ہے اور وہاں ایک پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس کو بھی چینج کر دیا. اسکولوں کے اندر ہم نے ڈرامے لائے، بچیوں کا ناچ گانا ڈانس لایا، لاسٹ میں لڈو بٹے اور بات کیا ہو گئی؟ ختم، بین. لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ اس لیے اس کی بنیاد تھی کہ 26 جنوری کے اوپر کم از کم ان حقوق کو بیان کیا جائے کہ سیکولر حکومت کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کا کیا یوگدان ہے اور مسلمانوں نے کیا رول پلے کیا ہے اور کون کون سے حقوق ہیں جو ہمارے ہیں لیکن ہم ان کے اوپر عمل پیرا نہیں اور وہ حقوق ہمیں مل نہیں رہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ہندوستان کے جو آئین ہیں ٹوٹل 395 جن کو ہم آرٹیکلز بولتے ہیں انگلش میں، دفعات اردو میں بولتے ہیں، 395 ٹوٹل دفعات ہیں، 22 چیپٹر ہیں اس میں، اور 12 ضمیمیں جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں اور انگلش میں بولتے ہیں شیڈیول، اور 2 تتمے اپینڈکس جس کے اوپر اس کتاب کی بنیاد رکھی ہے. اور دستور ہند ابھی تک تقریباً 104 مرتبہ تبدیل ہوئی. مولانا حسرت موہانی صاحب کی مجھے یہاں ایک بات یاد آئی اور میں نے وہ الفاظ نوٹ بھی کیے ہیں لیکن اب ٹائم کم ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. مولانا حسرت موہانی صاحب نے 2 چیزیں اپنے بیان میں کہی تھیں. ایک یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اصول کے اندر کسی کا انٹرفیئر نہ ہو. اصول میں 3 چیزیں آتی ہیں: زبان، مذہب، کلچر. اصول سیکولر حکومت کے تحت یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ 2 چیزوں کے، اور ہر ایک کے 2 پہلو ہیں، ایک اصول اور ایک لا، مذہبی لا. اصول کے اعتبار سے آپ کی زبان کے اندر کسی کو انٹرفیئر نہیں ہوگا، جو اسلامی زبان ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں. دوسری بات، آپ کی ثقافت میں آپ کا پہناوا ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور تیسری بات ہے آپ کے مذہبی امور. مولانا حسرت موہانی صاحب کی تقریر کا یہ نچوڑ ہے کہ ان کے اندر آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی. حالات بدلے، مسلمان اتنے باشعور ہیں کہ تقریر کے لیے بھی ان کو لذت چاہیے. کیا چاہیے؟ گاجر کا حلوہ ہے تو بھی کیا چاہیے؟ لذت. خطیب نے بیان کرنا ہے تو بھی کیا چاہیے؟ لذت. یہ لذت کا بھوکا پیاسا ہوا اور جو علماء تھے وہ پسے پش چلے گئے، جو جاہل اچھی آواز والے تھے وہ آن دا سٹیج. قوم کو نہ کبھی اس کی فکر ہوئی کہ ہم آئین ہند کا مطالعہ کریں، پڑھیں. ہندوستان کے یہ قوانین اردو میں بھی چھپے ہوئے ہیں لیکن کبھی کسی کو پڑھنے کی تکلیف نہیں ہوئی. زبان کا حساب یہ تھا کہ مسلمان جو ان کی عربی زبان تھی اس کو پڑھتے، قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے. اور آپ کو یہ بھی بات میں بتا دوں آپ ضمناً کہ تلاوت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا.
ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تلاوت کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پڑھتے جائیں اور سمجھیں کچھ نہ. یہ تھی مذہبی زبان. اس کے اوپر مسلمانوں نے کبھی زحمت نہ کی کہ ہم قرآن کو کم از کم نحو صرف ان چیزوں کو پڑھ کے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. حکومت نے تو اجازت دی اصول کے اعتبار سے, لیکن مسلمانوں نے اس کو دوسرا ضمن تھا اس میں ثقافت, مسلمانوں کی ثقافت. ان کا لباس تھا, وہ آج آپ کو گلیوں میں پامال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حکومتی اعتبار سے کوئی دباؤ ہے کہ اپنے بچوں کو جینس پہناؤ؟ کوئی دباؤ ہے آپ کو؟ حکومت ہند اجازت دیتی ہے آپ اپنی قومی مذہبی زبان کی بھی حفاظت کریں, آپ اپنی ثقافت کی بھی حفاظت کریں. آپ کو کس نے دباؤ ڈالا کہ آپ بچوں کو جینس پہنائیں؟ ہو از دا ریسپانسبل؟ یہ ہو گیا اصول. اور دوسرا ہے ایک لا, مذہبی لا. مذہبی لا کے تحت جو مسلمانوں کے معاملات ہیں, نکاح ایجاب و قبول پر ڈیپینڈ ہے. طلاق 3 طلاق ہوں یا 2 ہوں یا 1 ہوں, یہ اسلامک لا ہے. 2 بجے پڑھیں گے نماز. لیکن اس کے باوجود کیا مسلم پرسنل لا کے تحت حسرت موہانی صاحب کی کاوشوں کے تحت یہ چیزیں ہندوستان کے آئین کے تحت داخل تھیں, لیکن پھر یہ بچیاں کورٹ میں جا کر قانون کے خلاف کیوں بولتی رہیں؟ مذہب, ذات, نسل, مقام پیدائش کے سبب یا ان میں سے کسی سبب کی بنا پر کسی شہری کے ساتھ امتیازی برتاؤ یعنی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا. مذہب کی بنا کے اوپر کسی سے بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا. مجھے آپ بتاؤ کون سا آج حکومت کے لیے میرا پیغام, جتنے بڑے کالجز ہیں, وہ کالجز 2 طرح کے اسکول ہوتے ہیں. ایک وہ جس کی ڈائریکٹ فنڈنگ ہوتی ہے سینٹر حکومت سے, اس میں کسی ٹرسٹ یا کسی بھی کمیونٹی کا, مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی کا کوئی رول نہیں ہوتا. وہ اسکول جو سینٹر حکومت کے تحت چلتے ہیں, مسلمانوں کی ریزرویشن کتنی ہے؟ توجہ. تیسری بات, کسی بھی شہری کو مذہب, ذات, نسل یا رنگ کے سبب تفریح گاہوں, ریستوران یا کسی گورنمنٹ اسکیم سے نہیں روکا جا سکتا. یہ جو بات چل رہی ہے کہ 22 اپریل کو یو پی کا الیکشن ڈکلیئر ہوتے ہی ہم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیں گے, یہ کیا ہے؟ اب توجہ کے ساتھ 1-2 باتیں اور میں عرض کر لوں. حق کے آزادی جن امور میں ہمیں ہے, ہمیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے, اور وہ 6 چیزیں ہیں. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے دفعہ نمبر 19 کے تحت 6 چیزیں مسلمانوں کو, ہندوؤں کو, سکھ کو, عیسائیوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے ان کو اجازت ہے. نمبر 1, اظہار رائے کی آزادی, جس طرح ہم کر رہے ہیں بغیر کسی حکومت کے, بغیر کسی کے دباؤ کے. ہم اپنے سینے کو چوڑا رکھتے ہیں. وہ گولی جو حضور کے نام پر آئے, اس کو اگر ہمارا سینہ چھو جائے تو یہ ہمارے سینے کی خوش قسمتی ہے. یہ درد ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. نمبر 1, اظہار رائے کی آزادی. یہ ہمیں آزادی ہے, اس پر ہمیں جہاں جہاں ہمارے خلاف کوئی بات ہو, جہاں جہاں کوئی ظالم کافر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے, ہمیں احتجاج کا حق حاصل ہے. پورا امن طریقے سے ہم احتجاج کے لیے کھڑے ہوں. تیسری بات, یونین, یک جٹ ہو کر کوئی کام کرنا, تنظیم تحریک کے قائم کرنے کی آزادی. ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ اگر کورٹ میں وکیل ہے تو ایک وکیلوں کی ایک یونین بنے جو مسلمانوں کی آواز کو اٹھائے. لیکن وکیل ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو کیا مطلب ہے کہ کوئی بہن 3 مرلہ بیچ کے آئی ہے, وہ تو فائل بنانے کے 10,000 لے لیتا ہے, اس کو کیا ہے؟ ڈاکٹروں کی یونین, جس کا کم از کم یہ ہو غریب غربا آتے ہیں ان کا علاج کریں گے, لیکن کیوں کرنا ہے؟ وہ 500 روپیہ فیس کیوں چھوڑے گا؟ بھارت کے کسی بھی حصے میں سفر کی آزادی, یہ آزادی برائے نام موجود ہے. بھارت کے کسی بھی خطے میں رہنے بسنے کی آزادی, یہ مسلمانوں کا حق ہے. دفعہ 370 ایک کشمیریوں کا مسئلہ تھا. اس سے الگ ہو کر جو باقی ہندوستان ہے وہاں کسی کو بھی کسی بھی جگہ رہنے کی مکمل آزادی ہے.
ہریانہ کے اندر جو موجودہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے پہ پابندی، ان کی عیدگاہوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، یہ سراسر دفعہ 19 کے آرٹیکل 19 کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ پیشہ کاروبار اور تجارت کی آزادی، یہ دفعہ نمبر 47 کے تحت بھی آتا ہے، لیکن ہمارے آج بھی کام بند ہیں۔ باضابطہ گلیوں کے اندر نام پوچھ کے سبزی والے کو مارا جاتا ہے۔ یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں کہ نہیں آئیں؟ اور کشمیری کو تو نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا چہرہ بتا دیتا کہ یہ مسلمان ہے کشمیری۔ باقی والوں کو نام بتایا، اگر مسلم نام ملا تو اس کو مارا بھی جاتا ہے اور زندہ بھی واپس نہیں آتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آئین ہند میں ہمارے حقوق میں داخل تو ہیں، لیکن ہمیں دکھا کر ہمارے چہرے کے اوپر تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر مذہبی حفاظت، ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر زبانیں کھولی اور نازیبا کلمات کہے، اور آج تک یہ جموں جس میں آج تک ہم نے امن سلامتی چین کی بہاروں کو قائم رکھا ہے، یاتری آتے ہیں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، وادی میں جاتے ہیں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ کشمیری لوگوں نے اپنی تحریک چلائی، بے شک چلائی، لیکن کوئی بھی بندہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کسی ٹورسٹ کو، کسی اپنے مذہبی جگہ پر کسی بندے کو جانے والے کو کبھی کسی کشمیری نے نقصان پہنچایا ہو۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی کو، ہمارے بندوں کو جہاں پہنچے وہاں ظالموں نے ڈنگ مارنے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہمارا وہ دکھتا ہوا درد ہے کہ آج ہم اس 26 جنوری کے موقع سے پہلے اس بیان کے ذریعے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ستم سہ کے بھی چپ ہیں ہم، یہ وفاداری ہماری ہے۔ اگر ہم ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے۔ یہ لال قلعہ ہو یا تاج محل ہو، بہت اتراتے ہو جس پہ تم، یہ فنکاری ہماری ہے۔ تمہیں تمہارے پچھلوں نے کیا دیا ہے؟ اگر تم لال قلعہ پہ اتراتے ہو ہندوستان میں، اس کے بغیر کیا ہے؟ یہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ اگر جامع مسجد کے مینارے گونجتے ہیں، یہ ہماری دین ہے۔ اگر ٹورسٹ آ کے تاج محل دیکھتا ہے، یہ ہمارے پچھلوں کی دین ہے۔ لہذا ہمارے ضمیروں کے ساتھ چھیڑا نہ جائے۔ یہ قوم غفلت میں ہے، سوئی ضرور ہے۔ جس دن یہ قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، اس دن پھر تمہیں سنبھالنے والا کوئی ملے گا نہیں۔ لہذا ہم اس آئین ہند کا جس کی بنیاد اور جس کو لاگو کیا گیا 26 جنوری 1950 کو لاگو کیا گیا، تیار اس کا مسودہ پہلے ہو چکا تھا، ٹائم نہیں ہے۔ ہم اس موقع کے اوپر 26 جنوری کے اس موقع پر ہم کہتے ہیں اس میری قوم کا امتحان نہ لیا جائے۔ جس دن یہ محمد عربی کے شیر کھڑے ہو جائیں گے، اس دن پھر یہ جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے۔